اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ العلی العظیم ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میزبان سمیع اللہ ملک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کچھ تمہیدی کلمات کے بغیر میں براہ راست اپنے مہمانوں کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میرے دو معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ میرے شارٹ نوٹس پہ یہ تشریف لے آئے۔ ایک ہمارے پاک ہندوستان دوستی کے چیئرمین اور بہت ہی مخلص اور اس کام کے لیے بڑے کمیٹڈ ہیں کہ پاکستان ہندوستان میں دوستی ہونی چاہیے، اس کے چیئرمین جناب رمی رینجر صاحب۔ یہ برطانیہ کے اندر بڑے نامور تاجر بھی ہیں اور کئی اعزازات ملکہ سے وصول کر چکے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے مہمان جناب محمد ناہید رندھاوا صاحب ہیں۔ یہ یہاں پہ پاکستان یو کے چیمبرز آف کامرس کے انڈسٹری کے یہ چیئرمین ہیں، صدر ہیں، اور ریسنٹلی ابھی چند دن پہلے انہوں نے پاکستانی پرائم منسٹر کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا ہوا تھا، جس کے اندر پاکستان کے جو یہاں پہ پاکستانیوں کے مسائل اس پہ بھی بات کی اور بہت سے مسائل انہوں نے حل بھی کروائے۔ آج میں نے ان دونوں دوستوں کو محض اس لیے تکلیف دی ہے اور زحمت دی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں ایک ایٹمی قوت کے حامل ممالک ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہر چیز تبدیل کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی پہ مشتمل یہ دونوں ممالک، اسے بدقسمتی کہیے یا بدنصیبی کہیے کہ جب سے ان ملک کی تقسیم ہوئی ہے آج تک ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی دوستی، پائیدار دوستی نہیں ہو سکی، بلکہ دوستی ہونے کی بجائے بلکہ دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، ہم نے 2 متعمل تاجروں کو یہاں پہ اس لیے بٹھایا ہے کہ تاکہ ان دونوں سے ان کے ورڈکٹ لیے جائیں، ان دونوں سے پوچھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو ہیں یہ اپنی ترقی کے لیے بہت سے تجارت کے راستے بھی ڈھونڈتے ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان اپنی کو تجارت کرتے بھی ہیں تو وایا تیسرے ملک کے ذریعے تجارت کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر کون سے ایسے عوامل ہیں یا کون سے ایسے مسائل ہیں یا کون سی ایسی مشکلات ہیں جو کہ پاکستان اور ہندوستان کو دوستی کی طرف مائل ہونے نہیں دیتی، یا کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جب پاکستان اور ہندوستان کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو اس مذاکرات کو سبوتاژ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام بہت سے تلخ و شیریں سوالات ہم دونوں حضرات سے پوچھیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنے اس مجلس کا، اس تجزیے کا پہلا سوال میں جناب رمی رینجر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ رمی رینجر صاحب، آپ کو کئی عرصے سے پاکستان ہندوستان دوستی کی ایک مہم چلائے ہوئے ہیں پچھلے کئی برسوں سے، اور مجھے بھی آپ نے کئی دفعہ دعوت دی اور میں بھی آپ کے کئی پروگرام میں گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ پروگرام، یہ خیال کیسے آیا اور کیوں آیا آپ کے ذہن میں؟ سمیع صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ دعوت دی اور آئی کیم۔ اٹس آنر فار اس۔ تھینک یو سر۔ سمیع صاحب، اٹس اے ویری سمپل کوشچن کہ میرے دماغ میں یہ کیا خیال آیا۔ میرے دماغ میں اس لیے خیال آیا جب دیکھا کہ یورپین کنٹری جو ہیں جن کی دشمنی ہزاروں سال سے، ہم تو 1000 سال اکٹھے رہے، ہماری تو جو ڈفرینس آف اوپینین آیا 60-70 سال سے آیا، 60 ایئر سے، ان کی تو ہزاروں سال سے دشمنی تھی جی، اور اس کے بعد یہ دوست بن گئے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو 1000 years animosity to become friends. We are more civilized, more intelligent. Above all, we have so much in common. Our language, our food, our history, our culture, everything is common, and there are more Muslim in India than there are in Pakistan. So it's a natural progression that having made our 2 separate countries now, Pakistan is a member of United Nations, member of Commonwealth, member of SAARC. Pakistan is a nuclear power. Both the countries have exchanged their high commission ambassadors or whatever as a recognition of each other.
We recognize, you only recognize somebody when you send your ambassador to somebody. Ji. So the very fact that people have exchanged, so they recognize each other. And the trade is happening already. So we decided that the longest journey begin with the first single step. So we took that magic step about 5 years ago when we launched the Pakistan Indian UK Friendship Forum, because the idea was to build bridges in UK. Because unfortunately, because of globalization, what is happening in India, Pakistan, it affects us in the UK as well. UK as well. And UK, we have one country, we have one queen, we live together under one banner, we have so much business dealing with each other together. We employ Pakistani employ Indian, we have Pakistani doctor, we have Pakistani teacher, we have Indian doctor also. So we are interdependent in the UK. So I decided that we will start something in the UK first. Let's do the experiment in UK, and if people back home like what we do here, we start celebrating each other's festival, we start going to each other's house, because maximum problems start from perception about each other. And you cannot change those perceptions until you meet and talk to people. So it is very important, people to people contact has to be increased at every level. Yes. So you will see that because those issues don't affect us in the UK, we are better placed to build bridges and become friends here. So the idea was to give this experiment a chance. I was quite surprised with the goodwill I got from the Pakistani people. Because it takes two to tango, ताली दो हाथ से बैठती है. ये friendship कभी हो नहीं सकती थी अगर the Pakistani side did not reciprocate or did not come forward. मैं इंडियन क्या कर सकते हैं अकेले. So बड़े मेरे को दिल खुश हुआ कि मुझे इतना रिस्पॉन्स मिला कि I was able to celebrate joint Independence Day of Pakistan and India as a mark of respect to each other. First time ever anywhere in the world in perfect harmony. 550 आदमी इकट्ठे हुए, 200-300 पाकिस्तानी थे, 200-300 इंडियन थे, दोनों कंट्रियों के नेशनल एंथम बजे, यूके का नेशनल एंथम बजा, just to show that घर बन चुके हैं. We got our own India, but that should not stop. This was not the dream of Qaid Azam कि हम सारी दुनिया और महात्मा गांधी के we should be an enemy for life. It was only to give the people a better chance कि by having two separate houses we'll be able to look after public better. So that was. रवि साहब ये बताएं आप कि आपने बहरहाल आपने एक आइडिया एक थीम बता दिया पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती का, इसके समरात जो आपने देख रहे हैं वो भी आपने बता दिए, लेकिन आप ये बताएं कि ये दोस्ती के असरात जो आपको यहाँ अच्छे मिले हैं, समरात मिले हैं, क्या इसको आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान की हुकूमतों तक एक्सपेंड किया और वहाँ पे क्या कोई नताइज निकले आपके सामने? समी साहब, दिस देखो, आई डोंट स्पीक फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई स्पीक एज ए ब्रिटिश सिटीजन जी. बट व्हाट मेरे दोस्ती आप दोनों मुल्कों के दरमियान कराना चाहते हैं ना, ये बहुत बड़ा काम आपने शुरू किया है. ये होगी. इंडीड दैट्स अ नोबल वर्क, मतलब इसमें नो डाउट. देयर आर मेनी वेज वी कैन रीच आवर डेस्टिनेशन. जो दे आर सॉवरेन कंट्रीज, देयर इश्यूज डिटरमिन their objectives. Pakistan has a issue, India probably has an issue, that is the government to government. But my aim is to increase people to people contact, so that when my Pakistani friend will go back to Pakistan, my Indian friend will go back to India or Pakistan, they can then say, look, we don't have any problem, we are living in perfect harmony, and we can develop trade and tourism between the two countries, because when we start trading goods, we stop trading bullets. नहीं, आप ये समझते हैं कि लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों के अंदर कोई ऐसी तब्दीली वाज़े ना आए तो आप क्या समझते हैं कि आपका लगाया हुआ पौधा जो है ये समावर हो सकता है, इसका फायदा हो सकता है? जब हम यहाँ मिलके इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान इंडिया टुगेदर, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, डिनर खाएंगे, कोई अंधा होगा जिसको ये नज़र नहीं आएगा कि लोग भैया we tried our best, but people are still united because for the greater good of mankind. Because we are all citizens of the world now. To think I'm a citizen of one small country or one, it is a fraught with danger. Because every Pakistani or Indian is also a citizen of the world. They have the right to move, go wherever they feel they can give better opportunity to their families and everything. And we need to be outward looking people rather than just inward. So we should be able to integrate wherever we go rather than just be isolated we go because we are not equipped. So
لیڈرز لائک یو اور لیڈرز جو ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ ڈونٹ لک بیک ناؤ، وی ہیو ٹو ناؤ لک فارورڈ. ہم پیچھے دیکھ دیکھ کے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے. ہم نے جو پیچھے ہو گیا ختم ہو گیا کام، اس کے اوپر کتنی دیر تک، ہاؤ لانگ کین وی ڈویل. نہیں صاحب، یہ کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. آپ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں برطانیہ کے اندر، ایک عرصے سے یہاں آپ کام کر رہے ہیں، بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، اور ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، تجارتی ادارہ، اس کے آپ سربراہ بھی ہیں اس چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے. آپ یہ بتائیں کہ کیا ہندوستان اور پاکستان کے مابین تجارت حکومت کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں جو یہ جو دوستی کا علم تھامے ہوئے اچھا کام کر رہے ہیں، دوستی کا کام کر رہے ہیں، کیا یہ کافی ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے؟ ہم پہلی تو بات ہے، یہ جو رمی صاحب دوستی کا کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور پاکستان کو اس کے ساتھ پیسفل مین سے کسی بھی ڈسکشن نیگوشیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اور بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے بزنس کے لیے وہاں کے بزنس مین لوگوں کو اس کی فیسلٹی پرووائڈ کرنا، اور اس کے مطابق ان کو جو ضروریات ہیں وہ پرووائڈ کرنا. اور جو ہمارا چیمبر ہے یہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور ان کا کام ہے کہ بزنس مینوں کو پٹ ٹوگیدر، جسی طرح ابھی ہم نے سہولتیں مہیا کی جائیں، اور یہاں پہ بھی کمیونٹی کو سہولتیں مہیا کی جائیں. اور اس طرح کرنے سے ملک سے جو نا اکنامکلی اگر ملک بہتر ہوگا تو اس کی عوام کا اس میں ایجوکیشن میں، اس کے ہیلتھ میں جو کی ایریاز فیکٹرز ہیں اس میں ترقی بہت ضروری ہے آئندہ، کیونکہ ان ترقی کی وجہ سے ملک میں ترقی ہوگی اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے. اب یہ بتائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بہتر ہونے کی طرف سے ایک قدم ہے، اور برطانیہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے کامیاب طور پہ بزنس کر بھی رہے ہیں. بلکہ یہاں تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر پاکستانی ہے اس کے مریض ہندوستان کے لوگ باشندے جو اس کے مریض بھی ہیں، اگر ڈینٹسٹ ہندوستانی ہے اور اس کے مریض جو مسلمان پاکستانی مسلمان اس کے مریض بھی ہیں. کوئی ایسی ہارمونی جس کا اشارہ کیا وہ ایسا چل رہا ہے یہاں پہ، ایسا کوئی ایسا کوئی نفرت کا سما نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سیاسی ٹینشن بڑھ جاتی ہے یا کوئی اور ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے تو آبویسلی یہاں پہ بھی ایک اثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کبھی ہندوستان اور پاکستان کا میچ یہاں پہ ہوتا ہے کرکٹ کا یا کوئی بھی ایسا میچ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے، یہ حق بھی ہے دونوں ملکوں کا، اپنے ملک کی ٹیم کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں کے اگر ہندوستان اور انگلینڈ کا میچ ہو تو یقینی بات ہے کہ ہندوستانی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طرح اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے گی جس طرح پاکستان کے لوگ پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ حق ہے ان کا، یہ سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ میچ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک میدان جنگ بن جاتا ہے، اور پوری کوشش ہوتی ہے، یعنی گویا کہ عوام کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے وہ ہندوستان سری لنکا سے یا انگلینڈ سے یا ساؤتھ افریقہ سے ہارنا پسند کر لے گا لیکن پاکستان سے ہار قبول نہیں ہے. اور یہی حال پاکستان کی ٹیم کا ہے اور پاکستانی لوگوں کا بھی ہے. یہ مینٹیلٹی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ رمی صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں دوستی کا، یہ مینٹیلٹی اس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ یہ جو رمی صاحب کام کر رہے ہیں لوگوں میں، میرا خیال ہے کہ ان کو گورنمنٹ لیول پہ بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کو بھی اکٹھے ہونا چاہیے اور عوام کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کو لوگوں اکٹھے ہونا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے یہ ہیلتھی ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کریں اور انڈیا کے لوگ انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کریں. یہ سپورٹ کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو یہ ناپسند کرتے ہیں. اس جسٹس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں جو ایک چیز ہوتی ہے، حالانکہ انگلینڈ کا ہندوستان کا میچ ہو تو اتنا تناؤ نہیں ہوتا جتنا پاکستان ہندوستان کی وہ جب ہو رہا ہو تو یوں لگتا ہے کہ یہ لارڈس کی گراؤنڈ میں میچ نہیں ہو رہا بلکہ ہندوستان پاکستان کے بارڈر پہ توپوں کے دانے کھل گئے اور یہ ایسا میچ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا کام یہاں پہ جو دوستی کا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں سے بات انہوں نے کہا کہ اگر یہاں سے ہم دوستی کا ایک کام شروع کرتے ہیں، دوستی کا میلہ اگر یہاں سے شروع ہو تو کم از کم یہاں پہ تو یہ ٹینشن ختم ہونی چاہیے. اگر ہندوستان پاکستان ٹیم کا ہوتا ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے یہاں پہ یہ پہلے میرا خیال میں پہلے سے بہت کم ہے اس وقت.
پہلے وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ یہ آہستہ ایجوکیشن آ رہی ہے، کم ہو رہی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ کے بعد اب جھگڑے کم ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹیم ہار جاتی ہے وہ دوسرے کو مبارکباد بھی دیتی ہے. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. جی اور یہ جو ہے نا دن بدن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹینشن کم ہو رہی ہے. روی صاحب چلے ایک تو معاملہ تھوڑا سا نئی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھی بہت اچھی بات کہ آپ کا یہ کام تو ہوا کہ آپ کے اس کام سے تھوڑی سی ٹینشن برطانیہ میں کم از کم ختم ہوئی. میں آپ کو ایک طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں رمی صاحب. ہماری تو خواہش ہے کہ ایسے بہت سے ادارے بننے چاہیے جو کہ ملکوں کے درمیان جو ہے یہ تنازعات ختم ہوں اور دونوں ملک جو ہیں صحت کا یعنی اس صحت کے بارے میں پانی صاف پینے کا میسر نہیں ہے دونوں ملکوں میں پوری طرح یعنی گیس کا بجلی کا سب کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ نہیں پورا ہو رہا ہے اور بہت سی بنیادی ضروریات زندگی کی جو چیزیں وہ میسر نہیں ہو رہی اور بہت سے ہم اپنے جتنے بھی چیزیں وہ یعنی ایسے یعنی اسلحے پہ خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مارنے کے بارے میں خرچ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے رمی صاحب کہ آپ بہت کامیاب بزنس مین ہیں اس ملک کے اندر اور میں نے کئی دفعہ آپ کے دیکھا بھی ہے اور آپ نے ایک چھوٹی سی UNO بھی بنا رکھی ہے اور اپنے ادارے میں آپ نے تقریباً بہت سے ملکوں کے لوگوں کو نوکری بھی دے رکھی ہے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ آپ کے رائٹ لیفٹ ہینڈ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو خاص طور پہ کاروبار کو مینیج کرنے والے پاکستانی لوگ ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے اور میں اگر درست کر رہا ہوں تو اس کی آپ تائید کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب کبھی بزنس مین جو ہوتا ہے وہ اس کا سارا بزنس جو ہوتا ہے وہ ایک ٹرسٹ پہ کام کرتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اس کا اور ٹرسٹ کے اوپر ہوتا کیا ہے کہ اس ٹرسٹ کو پھر آپ ایک تحریری جامہ پہناتے ہیں. ملکوں کا ایک قانون ہے کہ آپ کسی ملک سے کوئی سامان منگوانا ہو تو آپ LC کھلواتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ اور اس میں تمام شرائط درج ہوتی ہیں. آپ اس میں مال کا اندراج بھی ہوتا ہے اس کے اندر قیمت کا اندراج بھی ہوتا ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی اس میں ہوتا ہے اور جب وہ ایک بائنڈنگ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بائنڈنگ کانٹریکٹ کو جو بھی کنٹراڈکٹ کرے اسے پھر اس کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ بعض اوقات وہ آدمی کاروبار فیلڈ سے باہر بھی چلا جاتا ہے کہ بار بار اگر اس معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرے. پھر یہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات پھر کاروباری آدمی اتنے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں کہ LC کی ضرورت نہیں رہتی. وہ ٹیلی فون کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ کا کنٹینر چلا آ رہا ہے آپ اس کی پیمنٹ جو ہے اپنے وعدے کے مطابق کر رہے ہیں. گویا ایک ٹرسٹ جو ہے آپ کے کاروبار کی ترقی کا ایک موجب ہے اس کا. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا ملکوں کے اندر کاروبار جس میں ٹرسٹ نہ ہو تو لازمی بات ہے وہ کاروبار نہیں چل سکتا. میں اس اشارے طرف میں آپ کو آ رہا ہوں. میں سمجھ گیا. آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر خود یہ اس مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو یہ UNO میں لے کے گیا 48 کے اندر. خود وہاں پہ جا کے اس نے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں قرارداد 3 قراردادیں اس وقت اقوام متحدہ کی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہیں اور اس کے اندر 10 بڑے ممالک اس میں امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس یہ ایز اے وٹنس اور گارنٹر اس میں موجود ہیں جس میں ہندوستان نے 2 کام اس میں تحریر میں ضرورت لکھے. اس نے کہا کہ ایک تو ان کو حق خود ارادی دیا جائے گا پلبسائٹ کا حق دیا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان اپنی فوجیں جو ہیں اس خطے سے نکال لے گا اور کشمیریوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ چاہے ہندوستان کے ساتھ رہیں چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں یہ ان کا حق ہے. لیکن اس قراردادوں کو 63 سال ہو گئے اور تحریری ایک LC کھلی اور اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس کے بعد پھر وہ جو LC جب اس پہ ایک جو فریق ہے اس LC کے قانون کو برباد کر دے تباہ کر دے عمل نہ کرے تو وہ کاروبار چل سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایز اے سیڈ کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہوتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم نے فرینڈشپ کا ایک انیشیٹو لیا ٹو ریچ آؤٹ سے کہ آپ مجھے دیکھو اب میں آپ کو دے دوں. وی آر ڈیپ ڈاؤن دا سیم پیپل. یس وی آر ڈیوائڈیڈ آن دا بیس آف ریلیجن. دیٹس دا رانگ تھنگ ٹو ڈو بیکاز ریلیجن جاب از ٹو یونائٹ پیپل ناٹ ٹو ڈیوائڈ مین کائنڈ. لیکن ان پڑھ لوگ ہیں وہ ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے جا رہے ہیں. دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دیٹ. کہ جتنی کسی کی سمجھ ہے جیسے گولڈ فش سنڈرم ہوتا ہے وہ گولڈ فش میں گھوم رہا ہے اس کو دنیا کا پتہ نہیں. دی رول آف ریلیجن از ٹو یونائٹ مین کائنڈ ناٹ ٹو ڈیوائڈ. پیار محبت سے سب یو کین اچیو اے لاٹ مور. بچے کو پیار سے کرو گے تو سب کچھ ہو. ڈنڈے مار مار کے وہ بچے کو آپ اوپر نہیں. میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرارداد پہ عمل نہ کرنا میں کر رہا ہوں آپ کے اس مشن کو نقصان نہیں پہنچا؟ میں آپ کو ہی بول رہا ہوں. سو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ اسپیک فار دا گورنمنٹ آف انڈیا. آئی ڈونٹ ہیو دا پاور. نہیں میں آپ کے میں آپ کو اپنی پرسنل دیتا ہوں. ہم تینوں میں سے کوئی بھی گورنمنٹ کا آدمی نہیں ہے. If I was a Pakistani leader, I will look at the reality first.
میں ریالٹی دیکھنا چاہیے کہ کین آئی افورڈ ٹو فائٹ وارز ود دی ہیلپ آف اے تھرڈ پاور امریکہ. مجھے امریکہ آرم دیتا ہے, چائنا آرم دیتا ہے, تم لڑو. گھر تو میرا ہی نا, آپ تو میرے گھر میں رکھ دیں. سائیکی آف دا پیپل از چینجنگ. دیکھو مہاتما گاندھی واز اے نان وائلنٹ. یہ کام دونوں والے کر رہے ہیں. اگر پاکستان کر رہا ہے تو ہندوستان بھی ابھی تک, ہندوستان نے تو نیوکلیئر کا وعدہ بھی کر لیا امریکہ کے ساتھ. I want you to hear this thought. Mahatma Gandhi was a non-violent man. He realized if I make people violent, we achieve an objective with the help of violence. Violence will go through your psyche. You will remain violent even after the objectives are achieved. Equally, you have changed my character from the childhood to the. I'm now I can't see anything else. I only know how to kill. So anyway, that if I was this is what I do. I say that there are 3 questions facing our nation. 2 are very easy, 1 is very difficult. When I go for exam, I deal with the easy question first. I leave the difficult question to the last to see. And I believe if we do the easy question first, which is trade and tourism, which will benefit, جو ہمارے عوام کو بہت فائدہ دے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کو از اے گولڈ مائن. میں لکھ کے دیتا ہوں, I can prove it to you. اگر وہ پیسفل پروگریسو کنٹری ہو جائے, ایز ناہید صاحب نے کہا, سیکورٹی اپنے عوام کو مل جائے, اسٹریٹیجکلی لوکیٹڈ کنٹری, ایوری تھنگ منرل سے لے کے سبزی, اگر ڈیزرٹ تک, جو ڈیزرٹ میں ایک دبئی ہے, اف دیٹ کین بلوم, جس کے پاس سبزی نہیں, پانی نہیں, پاکستان کے پاس تو نیچرل گیس ہے, یہ ہے, منرل, سب کچھ ہے, اسٹریٹجک پلیس ہے. نمبر 2, ٹورزم. You have the holiest shrine of the Sikhs, the birthplace of Guru Nanak, Nankana Sahib, from where 25 million to 26 most prosperous community originate. Where is the Mecca? There is the Nankana. Nankana Sahib should become an international airport welcoming religious tourism. 5-star hotel will mushroom. Airport will become so busy because people from America, Canada, Australia, New Zealand, Thailand, Malaysia, you know, Sikhs are everywhere. They will travel to Pakistan. The airline, جیسے میں نے ایگزامپل آپ کو دیا تھا کہ برٹش ایئر ویز چھوٹی سی کنٹری ہے, they have the busiest airline because they have connection with the world. So Pakistan can instantly have connection. میں سکھوں کی بات کرتا ہوں, Pakistan have connection with the Hindu community also. Pakistan has connection with the Muslim community also. If ایک ٹرپ بھی لگائے مسلمان انڈیا کا پاکستان میں, you will be able to give 5-10 billion pound to America. اچھا, دوسری میں پہلے ٹریڈ ٹورزم بن جائے. جتنی انڈیا کی ٹریڈ جاتی ہے افغانستان کو, rather than being suspicious of each other, مل کے کام کرو. کہتا ہے don't you take revenge when you make them your friend. Abraham Lincoln, when he was fighting for presidency, lot of people troubled him, lot of upset him, and then اس کے دوست نے کہا کہ Mr. President ابھی الیکٹ ہو گئے ہو, do you not want to take revenge for all those who gave you a tough time? کہتا don't I take revenge when I make them friend? That's the biggest revenge we can take from each other by becoming friend. سوری, میں نے ایک بات کا جواب دوں. نہیں, آپ کی رئیس صاحب یہ بتائیں انہی کی بات کو میں لانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمی صاحب نے جو کہا کہ جی آپ مسئلہ کشمیر کو بھول جائیں اور پہلے آپ ٹریڈ پہ ٹورزم پہ آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کی جائے. میں نے کہا نہیں, پہلی تو بات یہ میں بتاتا ہوں, میں نے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے, رمی صاحب نے آپ کا سوال کا جواب نہیں دیا. ٹو بی بریف, کسی سوال کا جواب نہیں دیا. ٹریڈ کی بات کی ہے تو میں ٹریڈ کا جواب دیتا ہوں. رمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹریڈ ہونی چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. اور ٹریڈ, پاکستان کی جو ٹریڈ پالیسی ہے نا, یہ بہت ہی اوپن ہے اور بہت ہی اچھی ہے. اور پاکستان تو چاہتا ہے کہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو ٹورزم کو امپروو کرنا چاہیے اور ان کو ہم بڑی خوشی سے ویلکم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کا انتظامات سب گورنمنٹ لیول پہ ہر طرح کے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اور گورنمنٹ نے, پاکستان کی گورنمنٹ تو اب اجازت دی ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے ایکویٹی آپ کی بڑھا دی ہے, آپ زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے. پاکستان کی جو پالیسی ہے نا ٹو ویلکم دی فارنرز فار دا ٹریڈ, آپ دیکھیں اس کی ریٹنگ دنیا میں بہت آئی ہے. پاکستان از اے ویری از ایکسٹریملی فرینڈلی کنٹری ٹو ڈو بزنس ود. لیکن سوری, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پرسیپشن ہے نا کہ پاکستان کے متعلق کہ یہ پاکستان نہیں چاہتا, یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی بھی بڑی فرینڈلی ہے اور پاکستان ہمیشہ ٹریڈ کو پہلے بھی کرتا رہا. اب گورنمنٹ کی پالیسی پہلے سے زیادہ فرینڈلی ہے. جو آپ کہتے ہیں میں ایگری کرتا ہوں, پاکستان کو ٹورزم کرنا چاہیے اور پاکستان کی پالیسی یہ ہے
थैंक यू अच्छा, बट मैं- मेरा सर, एक मैं- सर, प्रॉब्लम इसी में- ट्रेड को encourage करना। क्यों नहीं हो रहा ट्रेड टूरिज्म क्यों नहीं हो रहा बिकॉज एट द सेम टाइम देर आर सम ग्रुप्स unsavory groups roaming around in the street of Pakistan which frighten people. नहीं ऐसी So बात नहीं। Pakistan सर, मैं आपको बताता हूँ has to सिचुएशन क्या cleanse है। itself. एक और मैं उधर भी अब आता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके ख्यालात उस पर भी लिए जाएं। रवि साहब मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि ट्रेड होना चाहिए, आप चाहते हैं कि टूरिज्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम किसी आदमी को इस बात पर आपकी बात पे इख्तलाफ नहीं है, ये होना चाहिए, ट्रेड भी होना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया कि ये बिजनेसमैन है, पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी जो है सारी दुनिया के लिए ओपन है, उसमें हिंदुस्तान को एग्जाम्प्ट नहीं किया हुआ, सारी दुनिया के लिए ओपन है। लेकिन इत्तेफाक से ये समझिए या बदनसीबी समझिए कि हिंदुस्तान का जो आर्टिकल जो है, उसका ट्रेड आर्टिकल जो है वो उस बात की इजाज़त नहीं देते, बात चीज़ें उसने पाकिस्तान की हिंदुस्तान में बैन कर रखी हैं। मैं आता हूँ एक और तरफा, आप ये बताइए कि ट्रेड करने के लिए माहौल को बड़ा साजगार और दोस्ताना बनाया जाता है। ट्रेड जो है यानी बिजनेसमैन खास तौर पे आप जैसे लोग जो हैं वो बड़े एक बड़ा की रोल अदा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं अगर करना चाहें तो। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब तक हुकूमत जो है, आपको हुकूमत नहीं, आप तो एक प्राइवेट सेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छी कोशिशें भी कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स जो हैं मतलब काबिल कदर हैं, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन मसला आ जाता है हुकूमतों के ऊपर। हुकूमतों के अंदर आखिर वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कोई काम नहीं करने देते। मसलन कश्मीर के मसले की आपने बात की है, मैंने आपसे पूछा है कश्मीर मसले में, जिसका आप जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात ये है, अब आप ये देखिए कि सिंध तास मुआहदे के मुताबिक एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दरियाओं के पानी का एक मुआहदा था और उसकी खिलाफ वर्जी आम आप देख लीजिए कानूनी तौर पे भी हिंदुस्तान ने की। उसने वो पानी पर हिंदुस्तान का पानी रोक दिया और पाकिस्तान को बंजर बनाने के ऊपर वो तुला हुआ है और वो कर रहा है। और होता क्या है कि हिंदुस्तान बैराज बना रहा है, वोलर बैराज बना रहा है, सब चीज़ बना रहा है, लेकिन वो सिंध तास मुआहदे को अपनी खातिर में नहीं लाता। होता ये है कि जब तक मालिक के अंदर आपस में हारमोनी पैदा ना हो, दोस्ती पैदा ना हो, वहाँ का दोनों तरफ के जो बिजनेसमैन है चाहे वो कुछ कर लें। मेरे ख्याल से अब आप ये बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूँ, ये है कि आप ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा किरदार रोल है कि आप हिंदुस्तान को कहें कि भी ये पाकिस्तान की रेजोल्यूशन है इसको दूर किया जाए? बड़ा फर्स्ट क्लास मेरे पास है, इस कहते हैं वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन डू नॉट कॉस्ट आर्म एंड लेग, बड़े आसान होते हैं। सबसे पहले तो एक दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग नेशन का स्टेटस डिक्लेयर कर दो ओपन कि इंडिया हैज द मोस्ट फेवर्ड ट्रेड। नहीं आप तो मशवरा दे रहे हैं ना, लेकिन क्या हिंदुस्तान इस बात में तैयार है? अरे भैया आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखो एज फार आई एम कंसर्न वी वुड लव इंडिया वुड लव सर मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, आप चाहते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि क्या आप जो बिजनेसमैन हैं, क्या आप हिंदुस्तान की हुकूमत को इस बात पे कायल कर सकते हैं कि हिंदुस्तान हर चीज ये चीज़ें जरूरी हैं? इफ यू यूज कॉमन सेंस, आपने मुझे कहा कि मेरी कंपनी में पाकिस्तानी काम करते हैं, ठीक है जी। अगर वही पाकिस्तानी मुझे ही डज नॉट गिव मी दी सपोर्ट, उल्टा मेरे से लड़ाई करे, मैं उसको प्रमोट करूंगा? जी नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी चलती रहेगी, नो बडी इज गोइंग टू प्रमोट ईच अदर्स। बस यही मैं आपसे मैं एक मिनट नहीं, देखो बड़े आसान काम है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतनी है, अगर एक दूसरे को खतरा नहीं है, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ओके छोटा भरा बड़ा भरा, देन दे से डोंट वरी वी विल सपोर्ट यू बिकॉज योर इंटर, बिकॉज यू रिमेंबर आई सेड मैनी टाइम it is in the interest of not only India, it's in the interest of the world for Pakistan to be prosperous, peaceful and progressive. Pakistan is a very powerful country. It is not a small nation. It's a very proud people, a proud nation. They have proud tradition. And we would like to see, any normal human being would like to see कि उधर आले दुआले उसके पड़ोसी अच्छे अच्छे घरों में रहें, अच्छी अच्छी कारों रहे, राधर आइसक्रीम वाली वैन आके मेरे घर दे के खड़ जाए या कोई और टलियाँ बजे। सो इट इज़ यू हैव टू लुक एट ए बिगर पिक्चर नाउ। वी कांट सी आई एम ऑल राइट जैक, मेरे अपना इंडिया का जैसे घर में कूड़ा उठाया बाहर फेंक दिया सड़क के ऊपर, वो एटीट्यूड वी हैव टू स्टॉप। वी हैव टू थिंक दैट वी आर ए ग्लोबल सिटीजन. Pakistan is a very important player in that country, in the world. So we have to look at Pakistan as a friend. I think we have to wipe that slate to Pakistan. And why should we be treated as enemy? These people, superpower, have pitched us. In my speech I said, if you pitch us as two rival, you will pitch us two rival in your country also.
You heard my speech? جی جی That notion that Indians and Pakistanis are rival is fraught with danger. Because you divide us there, you divide us here, you divide in America, you divide in Canada, we destroy your society as well. Now the time has come for you to make an effort to unite us, and unite not one, unite us as friends. نہیں صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس طرح رمی صاحب سے میں نے بات کی اس سوال کا جواب ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. آپ یہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ اپنے دوستی کرنی ہو تو کیا پہلے اس کے ریزرویشنز کو حل کرنے کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے کہ بھی اس کے میرے ساتھ کاروبار کرنے میں اسے کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ لازمی بات ہے کہ بالفرض اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو میں آپ کا کسی سامان کا خریدار ہوں تو میں پہلے یہ خود دیکھوں گا کہ کیا مجھے آپ کی فیکٹری سے مال خریدنا میرے لیے نفع بخش ثابت ہوگا یا نہیں، یا اس کے مقابلے میں مجھے کہیں اور جانا پڑے گا. کیا آپ کی فیکٹری میں جانے کے لیے راستہ ٹھیک ملتا ہے مجھے، کیا اس کا بھاؤ ٹھیک ہے، کیا وہ مال ٹھیک ہے. اگر مجھے یہ بتائیں یہ ساری چیزیں کرنا ہو تو میں تو آپ کی فیکٹری کا رخ نہیں کروں گا. اگر حکومتیں جو ہیں وہ ایک بڑا ایک مین رول ان کے پاس ہوتا ہے ان دوستی کو بڑھانے میں، کاروبار بڑھانے میں، سب چیزیں میں. لیکن اگر ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ معاہدے کرنے کے باوجود، تحریری معاہدے کرنے کے باوجود اس کی وفا نہ کرے، ان معاہدوں کو پورا نہ کرے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر وہ اس کو دشمنی کرے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. مثال کی ایک بڑی ایک ٹریڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب بہت بڑا ایک ارتھکویک آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا، تو یورپی یونین نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کی جو بین چیزیں ان پہ ڈیوٹی ختم کر کے ان پہ کاروبار سے ایکسیس دیا جائے. لیکن ہندوستان نے اس پہ آبجیکٹ کر دیا. ہندوستان یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، ایویڈنس ہے یہ. یعنی یورپی یونین کے جو ٹریڈ منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے تو ہندوستان سے کہا کہ آپ نے تو خود پاکستان کو یہ دعوت دی ہے ہمدردی کے طور پہ کہ ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، اور کی بھی، لیکن آپ اس بارے میں خود تیار نہیں ہوتے. نہیں ہندوستان کے باقاعدہ یہ ایک تاریخی ایک حوالہ ہے اس میں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بات، یعنی ہندوستان نے اس کی مخالفت کی. اب وہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، جن کو ہم دوستی کا یا یہ میں دوستی کا ہم جو درس دیتے ہیں، وہ ہم سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے نا، اس میں یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ٹرسٹ جو ہے نا، دس از دا فنڈامنٹلس آف اینی ریلیشن شپ. ایوری ریلیشن شپ از بیسڈ آن ٹرسٹ. تو ٹرسٹ کے بعد جب یہ بلڈ ہو جائے اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ جو بھی ہم نیگوشیشنز کر رہے ہیں کہ ڈو وی ہیو اے گڈ انٹینشنز ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو. اس میں جو ہمارا آبجیکٹو دونوں کا ہونا چاہیے نا، وہ ایک ہونا چاہیے. اس کو اچیو کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، اس میں اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن آبجیکٹو ایک ہونا چاہیے. یہ جو ٹرسٹ جو بلڈ ہوتا ہے وہ باتوں پہ نہیں ہوتا، وہ ڈلیوری سے ہوتا ہے. کہ جو آدمی جو پرامس کرے اس کو ڈلیور کرے. یہ ڈلیوری اس میں بیسک ہے کہ وہ ڈلیور کرے. ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ جہاں بھی یورپین یونین میں جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تقریباً $240 ملین کا فائدہ ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر انڈیا پاکستان کی سپورٹ کرتا تو وہ ٹرسٹ ایک بلٹ ہوتا. کیونکہ the evidence was the delivery of cooperating there. اس عمل سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے. ڈیفیسٹ اس لیے میں کہ نہیں ہوا، وہ اب بھی کر سکتا ہے جہاں نیکسٹ پاسبلٹی ہو. کیونکہ ہمیں جو ڈورز ہیں نا وہ کھلے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوستی کا جو سلسلہ یہ اوپر رہنا چاہیے. اگر نہیں ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی نیکسٹ ٹائم یہ کریں. دیکھو میں آپ کو دا سولوشن، آئی ایم اے مین ود سولوشن. سولوشن آر ویری سمپل. وین یو اینڈ می آر فرینڈ، دیکھو فرینڈ، میں رمی صاحب آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی جو لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کے مشن کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جوابات اگر مل جائیں. If a man like me can understand, I'm not a brain surgeon, I can understand کہ جب ہم دھندا کرتے ہیں، بزنس میں کرتا ہوں، there is a profit element on both sides. ہوتا نہیں. اگر نائی صاحب سے میں آج بزنس کر رہا ہوں، ان کو بھی ون میں کو ون دونوں ہوتا ہے تو کرتا نہیں. Similarly, when you will buy product services from India, you will check the quality, you will check the price and everything. Now,
جب انڈیا پاکستان they are negotiating, both country have to feel and they have to make them feel deliberately, intentionally, knowingly کہ they are both going to be better off. جی لالچ انڈیا کو بھی کچھ ہونا چاہیے نا جی کہ give but at the same time we'll give you that in return also. Yes. جب وہ دونوں کو فائدہ ہوگا then دونوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ لوگ بھائی کوپریشن میں فائدہ. So if our friendship is not making progress, there is a flaw. Either India is asking too much from Pakistan or Pakistan is asking too much from India. میں دونوں کو blame کرتا ہوں, right? But our leadership now have to look at the ground reality. Is the people we need bread, not bomb. Is the people who have no voice in Pakistan, people who have no voice in India, what do they want? Do they want bigger supersonic plane which will become obsolete in 5 years, or do they want tractors? Do they want medical equipment? Do they want school? Do they want hospital? What do we want to give them? I'm a leader of my family. I have to make a judgment. I have to show vision. Today, whatever I am today, I didn't have a rich father. I didn't have an old elite education or the old school by network or the wealthy family to help me. I used my vision to be where I am. We need leadership with vision. Where we are, where we want to be, and how we want to get there. We can't keep on dwelling and blame game. You done this, you done that. We come into a building. We look at the drawing room rather than go look at the warehouse or the corner gandhi cheez dekhen. There are benefits between the two friends. We should dwell on the positive side and progressive side of our friendship rather than going back ke ladai hui thi, ye hua tha, tumne ye kaha tha. We are the human being. Real lives are at stake. People who cannot give their children, forget the food, they can't even give water. And we are talking about rivalry. I am ashamed if I am a rival to somebody who is not able to provide a basic human needs to their family and children. ربی صاحب میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. واقعی بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے. دراصل بلیم میں اور گراؤنڈ ریئلٹی میں ایک بڑا واضح ایک فرق موجود ہے جو کہ نظر آتا ہے. بلیم ہوتا ہے کہ بعض کا خدشات ہوں, جی ایسے الزام لگایا جا رہا ہے جس پہ تو حقیقت نہیں ہے, لیکن جو ایک چیز سامنے نظر آ جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں, آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر دوستی بڑھانے کے لیے سمجھوتا ایکسپریس شروع کی گئی تاکہ وہاں کے لوگ پہلے یہ ایک بیسک چیزیں شروع کی گئیں تاکہ لوگوں کو سفری سہولت ہو, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آئیں. وہاں کے لوگ وہاں جائیں, وہاں کے لوگ وہاں جائیں, تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت بڑھے. یہ بھی آپ چاہتے ہیں نا, آپ کے پروگرام میں یہ بھی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھی ساری دنیا سے سکھ جو ہیں وہ ننکانہ میں آئیں, آپ جیسے آپ نے کہا, یہ اچھی بات ہے. یعنی اس طرح لوگ جو ہیں سکھ وہاں پہ پاکستان میں جب آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے پاکستان نے سکھوں کے لیے دروازے کھولے ہیں, پاکستان اور سکھوں کے درمیان قربت بڑھی ہے, دوستی بڑھ رہی ہے, اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے پورا کہ اور بڑھے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سمجھوتا ایکسپریس جو کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کا ایک دروازہ کھولا گیا, آپ یہ دیکھیے سمجھوتا ایکسپریس کو ہندوستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو زندہ جلا دیا گیا. ہندوستان کی ایجنسی نے فوری طور پہ اس کا الزام جو تھا وہ پاکستان کے ٹیررسٹوں پہ لگا دیا. میرا سوال سن لیں آپ, پاکستانی ٹیررسٹوں پہ لگا دیا کہ پاکستان نے کیا ہے. لیکن ہندوستان کے اندر جب تحقیق شروع ہوئی اور ہندوستان کے اندر جو پولیس انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو انہوں نے ایک حاضر سروس کرنل پروہت کو اس کا پکڑ لیا اس کو, اور کرنل پروہت کے ساتھ اس کا پورا گینگ پکڑا گیا. اور اس کے بعد پتہ چل گیا کہ مالیگاؤں مسجد میں جو بم دھماکے ہوئے اور تقریباً 16 جگہ پہ جو بم دھماکے ہوئے جن کا الزام ہندوستان کی ایجنسیاں پاکستان کے اوپر لگا رہی تھیں. اور لازمی بات ہے جب بھی ایسے الزام لگتے ہیں اسے بلیم گیم کہا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن جب تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ سارے کا سارا کام جو تھا یہ ہندوستان کا ایک حاضر سروس کرنل اس کا گروپ کر رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس جو پولیس افسر ہے اس کو بمبے بلاسٹ کے اندر پچھلے گولی مار کے مار دیا گیا تاکہ ثبوت ختم ہو, لیکن اب دوبارہ تحقیق کے بعد پھر اسی کو پکڑ لیا گیا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ بلیم گیم ہے, اس کے بعد دوستی کیسے ہوگی؟ سیمی صاحب, یو آر اے مین آف گریٹ انٹیلیجنس. سب سے پہلے تو لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ دیٹ دا گورنمنٹ آف انڈیا ہیز اے سسٹم ویئر دیر ول بی نو کور اپ.
Yes, let's give the devil his due. Even if I hate somebody, I have to respect the system, the rule of law in India, that they investigate. एक मिनट, रमेश साहब, they investigate. मैं आपकी बात में जवाब देना चाहता हूँ. मैं कहता हूँ कि आप जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, क्या आप नहीं समझते कि ऐसे वाकयात आपके कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, स्पीच पे आ रहा हूँ. पहले तो मैं आई वांट टू पे ट्रिब्यूट टू ए सिस्टम व्हिच इज ए, कहते हैं ना, whiter than white. It is above this small thing. So India को 10 out of 10 for investigating and bringing the officer to the book. Number 2, जब कोई ऐसा गंदा हादसा होता है, we must cover it up and we move on. If we don't move on, we keep dwelling on the same thing. वही स्पिन होना शुरू हो जाएंगे. वो कहते कुत्ते भौंकते रहते, काफले चलते रहते. And एक मेरा दोस्त है फ्यूनरल पार्लो वाला, फ्यूनरल पार्लो. मैं एक जगह हाउस बिजनेस, कहता बिजनेस बड़ी गुड, वेरी गुड बिजनेस. मैं क्या हुआ, कहता देयर इज ए मलेरिया आउटब्रेक एंड आई एम डूइंग वेरी वेल. यस, पीपल आर डाइंग. देयर इज ऑलवेज vested interest between who will suffer as a result of India-Pakistan friendship. There are billions of pounds of armament industry on both sides we will not need them. क्योंकि अपनी एक बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसको खत्म कौन करेगा? मैं कर रहा हूँ. देखो, मैंने we have taken a step. Naheed Saab, people like you, it is not, Pakistan doesn't belong to one man. Pakistan belongs to every Pakistani. India belongs to every Indian. So it is not that the handful of people control and manipulate the masses as it suits them. This is why I want people-to-people contact. We have now Facebook, we have internet, we can communicate. Our concerns are the same, both sides of the line of control. People are without food, people are without food, people are without medical, where are we? We have no competition with each other. Our competition should be to eliminate poverty, to eliminate hardship. I have suffered as a poor man, I know what it feels like being a poor. Achha, coming back to the problem, we have to move on. We have to accept there are people with vested interest, people who make billions of pounds worth of sales of arms on both sides, people who will have a trip to America, trip to Washington, in such a, because whenever there is a friendship, there is a peace dividend. I would like to see Pakistani Indian astronaut joint venture into space, finding cure for incurable disease rather than killing each other. It's a human waste of life. Total. I think we've done it enough for 65 years. Now if we call ourselves civilized people, we must stop now for the sake of those people who would like to see their children going to school, their parents getting a proper security of food or whatever. So you have now a responsibility to cover up the rubbish. There are rubbish everywhere. In every house there are rubbish. I cover it. I put a flower pot on that. Yeah, if there's a gun. I don't want to keep opening that gun. Come and see it. Come and see it. No, we need to really have a new attitude, new approach to life. And the approach is we will face setback after setback because nothing is easy. People are not going to make, because they want us to fight. People are clever. We have to be cleverer. We are not going to fight. जी, नबी साहब कहते हैं हमें लड़ना नहीं चाहिए. आप ये समझते हैं, नाहिद साहब आप बिजनेसमैन हैं, आप ये समझते हैं कि इन हालात के अंदर जो चल रहे हैं, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ब्लेम गेम नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो मैंने आपके सामने कहे, समझौता एक्सप्रेस की बात की मैंने आपके सामने, मालीगांव को बताया मैंने आपको. मैं इस चीज़ का और इजाफा कर दूँ कि जब क्लिंटन सदर थे अमेरिका के और जब वो हिंदुस्तान के दौरे पर गए तो कश्मीर के अंदर उस वक्त तहरीक कश्मीर की जो मूवमेंट थी ये बड़ी पीक पे थी. और क्योंकि कश्मीरी जो थे वो कह रहे थे तमाम दुनिया से कि हिंदुस्तान ने जो हमारे साथ तमाम दुनिया के सामने वादा किया है, हम चाहते हैं कि उस वादे की तकमील की जाए, उस वादे को पूरा किया जाए, कश्मीर को हक़ खुदरा दिए जाए, कश्मीर से पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, ताकि ये एक बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करीब आने में, इनकी दोस्ती करने में. और वो कश्मीरी चाहते हैं कि भाई, लेकिन आप मुझे एक छोटा सा मुझे ये बताइए कि ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, मैंने बताया कि ख़ुद समझौता एक्सप्रेस को आग लगा दी गई, कर्नल प्रोहित हाज़र सब्ज़ जो था आर्मी का वो पकड़ा गया. उसके बाद देखिए जो क्लिंटन जो कश्मीर में गए थे वहाँ पे दौरे के उस वक्त जो है छत्तीस सिंहपुरा में 42 बेगुनाह सिखों को रात को मार दिया गया, गुरुद्वारा में जाए घरों से निकाल के गोली से भून दिया गया और उस पर इल्ज़ाम सारा का सारा जो है वो कश्मीरी मुजाहिदीन पर लगा दिया गया कि जी भी इन्होंने ये मारा है. लेकिन मैं रमीश साहब की इस बात को एंडोर्स करने लगा हूँ. हिंदुस्तान की हुकूमत ने खुद एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई जिसके अंदर जस्टिस भैंस और एक फ़ौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे और एक एक्टिविस्ट थे. उन तीनों ने इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये सारा काम राह ने करवाया है. वो राह ने करवा के पाकिस्तान को मुलायम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और कश्मीर के मसले को पीछे धकेलने के लिए ये काम किया है.
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کی یہ ایجنسی را جو ہے یہ دراصل پاکستان اور ہندوستان کو قریب آنے نہیں دیتی، ان کے پیچھے ایک ہندو مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہندو مہا بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں؟ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈین انویسٹیگیشن کی ہے یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ انہوں نے جو سچ تھا وہ باہر لے آئے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ ایک لیک اس ہوا، کا لیک لیک ہوا، ٹھیک انکار نہیں کر ہے، سکے ہاں۔ وہ۔ اس سے یہ بھی ایکچولی ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کسی بھی معاملے میں بلیم کرنے کے لیے انہیں انویسٹیگیشن پہلے کرنی چاہیے، جی، کیونکہ ایسے بلیم کرنا یہ تعلقات کو ڈیمیج کرتا ہے۔ جی جو بلیم کیا تھا نا، بلیم کرنے سے یہ پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، جی تو پھر اس کی فائنڈنگز کو اناؤنس کرتے۔ جی تو اس لحاظ سے اسی کو نہیں، کسی بھی اگر آپ کے آپ کو ملازم ہو، کوئی بھی بات ہو، آپ کو اس کو بلیم کرنے سے پہلے اپنی تحقیق کرنی چاہیے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں یہ تحقیق کرنا بہت ضروری ہے، اور بلیم کرنے سے تحقیق کے بغیر یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستی نہیں ہو سکتی، دوستی کے نقصان، دوستی نہیں ہو ہونا سکتی۔ یہ چاہیے کہ اگر جب تحقیق کریں تو اس کو جو مجرم ٹھہرے ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی ایک مجرم کو سزا دیں گے تو آئندہ پھر وہ ایجنسی پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو، اگر ہم اپنے ان لوگوں کو جو کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان دوستی نہیں ہونے دینا چاہتے یا پاکستان اور ہندوستان کے مسائل حل ہونا نہیں دیکھنا چاہتے، اگر ان لوگوں کو فوری طور پہ خاطر خواہ سزا دے دی جائے تو پھر یہ معاملہ رک سکتے ہیں۔ روی صاحب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں۔ میرے کو تھوڑا جی میں اب جلدی بھیج آپ کو تھوڑا سا۔ Before I want to say something, I blame you, Sami Saab, that you always look at the negative thing. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤੇ। Do you ever realize how many people live in a majority Hindu country? Hindu are giving people, there are Muslim living in Hindustan, there are Sikh living in Hindustan. میں الزام نہیں لگا رہا جناب، میں تو آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، مجھے جو خود ای میلز مجھے ملتی ہیں، because if you focus yourself in finding that rubbish, you will find it. Because श्वेत लाइक शाम तक शक्कर खोर शक्कर लग जाएगी। एक मिनट रवि साहब मुझे ये बताएं, मैं आपने बताया मैं महाभारत का नारा, आप देखिए एक मिनट, महाभारत का नारा जो है मैं नहीं लगा रहा, बल्कि आपके हिंदुस्तान के जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं महाभारत के बारे में। प्राइम मिनिस्टर सिख है, प्रेसिडेंट भी मुस्लिम था, क्रिश्चियन लेडी जो है पावर है। सो आई शुड से कि हिंदूज आर फंडामेंटल। अगर देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपकी बात मानता हूँ, आज मनमोहन सिंह जो है वो सिख हैं वो, और पॉपुलेशन सिख है, लेकिन मुझे ये बताएं कि फिर ये गोल्डन टेम्पल पे हमला किसने किया? नहीं वो आपके देखो सिख, इस वक्त सिख जो कह रहे हैं कि 2.5 लाख सिखों का मस्करा कर दिया गया हिंदुस्तान के अंदर, और उसके बकायदा तारीखी शवाहिद मौजूद हैं, बल्कि हिंदू एक्टिविस्ट उसमें मौजूद हैं जो कि इस बात की तायद करते हैं कि हाँ 2.5 लाख हिंदू, 2.5 लाख सिख मार दिया गया। ठीक है, ठीक है। एज ए एंकर 8 लाख। देखो जी, एज ए एंकर सबसे पहले एज ए एंकर यू हैव टू बी फेयर। मैं आपको हकायक बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, मैं सिख हूँ ना, आप बता, यू कांट बी बायस। First of all, what right a handful of people have to go arm themselves to the teeth and go into a holy place to fight a war? पहले मेरी उसी गल दसो। Number 2, when their founder Guru Gobind Singh, नहीं मैं इसकी हमायत नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मार दिया गया, अगर सिख था वहाँ पे तब मार दिया गया। Their founder who created the brother of Khalsa, Guru Gobind Singh, never proclaimed a kingdom for himself. Do you know Guru Gobind Singh never fought for a kingdom, he fought for basic human right of people. Yes, he did not say एक मिनट, मैं आपकी सिखों की सियासत के अंदर नहीं जाना चाहता, मैंने आपको बताया है कि आपने बताया। That man, Mr. Bhindranwala, he was a illiterate man, he set the cause of Sikh for 50-100 years. क्योंकि I love my, that man was going against the ethos of Guru Gobind Singh. He was going against the principle of decency. You cannot arm yourself. If you want to fight, come out and fight with the army. You don't go and take a shelter. You're a coward man to take the shelter in a temple. Yet, why should you go into temple armed to the teeth with all the gangster with you? They terrorize people. But again, this is the way a handful of people कहते हैं झूठ चिल्ला के बोलोगे तो सच लगेगा। तो these are because they are वेले। आप समझते हैं ये 2.5 लाख सिखों का मारा जाना ये झूठ है? नहीं ये मरे because
समझौता एक्सप्रेस को आग लगा दी, ये झूठ है। देखो वो सब ठीक है, कश्मीर की रेजोल्यूशन क्या झूठ है? मैं बायस नहीं हूँ, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ सब, जस्ट आई एम मेरे मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप कहते हैं जी मैं आपको पहले गाली देता हूँ फिर आप मुझे हाथ मार दें, है जी, देन यू से कि इसे मुझे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग इज द भिंडरावाला वाज रॉन्ग टू टेक शेल्टर इन ए होलीस्ट प्लेस, जिथे लोग मत्था टेकने आते दुआएं मांगने आते हैं, वहाँ जाके तू अपना कब्जा कर लिया, बिकॉज लुच्चा सबसे ऊंचा वाला गाजर बदमाश था, तो ही टुक ओवर दी गोल्डन टेम्पल। डिड ही हैव ए मैंडेट? Did he go to election? Okay, I'm going to do this, and the Sikhs will. The Sikhs, the very fact the Khalistan movement disappeared, that 90% of the Sikhs didn't want to be separate. We are not a separatist community. We want to live in a country where there is a rule of law, a democratic. हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, मैं 5 मिनट में मैं अब फिर दोबारा दोस्ती की तरफ लाना चाहता हूँ दोबारा, ताकि मैं चाहता हूँ कि रमेश साहब ने बायस कहा, ये अपने मुंह से यहाँ मान के जाएं कि मैं बायस नहीं हूँ, मैंने एक मिरर दिखाया। नहीं, आप हमेशा हिंदुस्तान की मैं अच्छी बात को बताते नहीं। मैं आपको ये आपने ये कभी नहीं कहा हिंदुस्तान की जो मुंबई अटैक हुआ है जी, मुंबई अटैक हुआ, Where did the people come from? देखिए जो अटैक हुआ पार्लियामेंट में, बसों पे हाईजैक हुआ प्लेन, आप मैं चुप करके सुनता रहा, मैं आई डोंट वांट टू गो डाउन मैं उसको भी देखिए अभी तक मैं तो बात की है तहकीकाती कमेटी के रिजल्ट्स की, मैंने ब्लेम नहीं लगाया, मैंने उन तहकीकाती रिजल्ट की बात की है जो कि खुद हिंदुस्तान की हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उसके नताइज सामने आए। अब मैं नाहिद साहब मैं आपकी तरफ नवाज साहब की तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर दोस्ती का कोई अमकान इस ज़मीनी हक़ाक़ जो देख रहे हैं इसके बाद कोई मौजूद है? देखिए जी, सबसे पहले देखना हमें किसी भी हालात में देखना है कि ये जो है नेगोशिएशंस हो रही हैं या डिस्कशंस हो रही हैं, जिस बात को हम करीब आना चाहते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करीब नहीं आने देती। ठीक है, करीब जो चीज़ें हमें करीब नहीं आने देती, अगर आप उसको निकाल के तो करीब आने की कोशिश करें तो करीब कैसे होंगे? इसलिए कि जो भी चीज़ें ना नेगोशिएशन में डिस्कस की जाए और उनका हल निकाला जाए, हल निकालने के बाद जब दोनों फरीक समझें कि ये ठीक है और खुश हो गए तो दोस्ती होगी। लिहाजा दोस्ती के जो दरमियान जो चीज़ें हैं उनका हल निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो उनके हल के बगैर प्रोग्राम आप पे शुरू किया था, आप पे ही ख़त्म करूँगा। आई एम कमिटेड टू द कॉज ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस। आज जितनी मेरी लाइफ बाकी है, यू विल सी मी वर्किंग फॉर फ्रेंडशिप एंड पीस इंशाल्लाह। रमेश साहब, आपके दोस्ती के इस सफ़र को बढ़ाने के लिए मैंने आपसे सवाल किए हैं, ये वो सवाल हैं जिसको आपने मुझ पे थोप दिया कि मैं कभी बायस हूँ। मैं आप आखिरी आपसे आप ही के प्रोग्राम आप पे प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं गुजारिश ये है, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के ऊपर कोई आदमी कब्ज़ा कर ले और कब्ज़ा करके उसे बाहर निकाल दे और मैं आऊँ और मैं कहूँ जिसने आपके घर पे कब्ज़ा कर लिया और आपसे कहूँ कि आप दोनों एक दूसरे से सुलह कर लें, तो कम से कम आपका ये हक तो है ना कि भाई आप कहें जी बात ये है कि मैं तो सुलह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो घर है भी मुझे वापस दिलाया जाए या इससे कुछ सबूत मांगा जाए अगर इसने मेरे घर पर जो कब्ज़ा किया है क्यों किया है। चलिए मैं और एक कुर्बानी दे सकता हूँ कि इसने मेरा घर निकाल के मुझ पर जो ज़्यादती की है मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरा घर तो वापस दिलाया जाए। आप इस मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो, लाइफ इज वेरी, मेरे सवाल का पर्टिकुलर जवाब दें क्योंकि बस आपने भी जाना है, प्रोग्राम में हमारा सिर्फ 2.5 मिनट बाकी है। सिलेक्टिव क्वेश्चन आप करते हैं ऐसे, एक बच्चों वाले क्वेश्चन है, दिस अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। एक तरफ जो इंडिया है इज ए सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, यू एग्री, इक्वालिटी फॉर एवरीवन इज इन श्राइन। मेरे घर में मेरे बाप ने कहा है सारे बच्चे बराबर हैं, एक उठ के कहे नो, औरतों को हक ज़्यादा दो, लड़कियों को कम दो, बड़े को ज्यादा दो, छोटे को। मैं इस सवाल का जवाब मांग रहा हूँ कि आपको जिसने घर से बेदखल कर दिया किसी है, नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे के मैंने आपको पूछा, मैं उसको बताता हूँ आपको, अगर जिसने आपको घर से बेदखल कर दिया है, मैं उसकी सुलह कराने के लिए आपके पास आऊँ तो आपका मुतालबा क्या होगा? किसने किसको निकाल दिया घर से? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये गौर से सुने आप। देखिए कि कश्मीरीज आर आउट ऑफ कश्मीर। देखिए कश्मीरी जो है, नहीं मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो आपके बड़े महबूब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, महात्मा गांधी में आपके बहुत महबूब लीडर हैं, हम सबका एहतराम करते हैं। हम ये कहते हैं कि वो आदमी जिन्होंने आपने जिन लोगों के साथ जो वादे किए हुए हैं, मुझे एक बात बताएं,
فرض کر لیں 1 سیکنڈ کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے فرض کر لیں، اس سے زیادہ نہیں، کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، فرض کر لیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان کے آئین کا کون سا آرٹیکل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی 1 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو مار دیں اور 6000 سے زیادہ عورتوں کو بے آبرو کر دیں؟ آج سارے کشمیر کے اندر ہڑتال ہے، اس لیے ہڑتال ہے، کلگام کے اندر فوجیوں نے کشمیری عورتوں کی بے آبرو کر دیا۔ میں آپ کو فائنلی اس کا جواب دیتا ہوں جی، until we change the formula we cannot change the result. If you continue to do what the way the Kashmiris are going and we are going, the Pakistanis are going, the Indians are going, کشمیری عورتوں کو بے آبرو کر دیا جائے تو پھر اس کا احتجاج نہ کریں۔ the only way for our subcontinent to become peaceful and progressive is there will be Mahatma Gandhi's philosophy, no violence anywhere. If you have a strength in your argument, then you don't need to kill, maim innocent people. That argument should be enough. Yes. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو ہمارے رمی ریجر صاحب اور نہیر رنداوت صاحب کے درمیان سنی، اور میں نے کچھ زمینی حقائق، میں نے جیسے عرض کیا تھا پروگرام سے پہلے کہ کچھ تلخ و شیریں سوالات ہوں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رمی صاحب جو ہے دوبارہ میرے پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ ہم ان سے اسی طرح تلخ و شیریں سوالات کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کوئی ایسا پازیٹیو سامنے لایا عمل سامنے نہ آ جائے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیغام کو پروموٹ کیا جائے۔ میں آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ میں نے رمی جینی صاحب سامنے کیے ہیں اور ان کے سامنے رکھے ہیں، لیکن رمی صاحب نے ان سوالات کو جواب دینے کے بجائے آپ کی وجہ سے مجھے باعث قرار دے دیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، رمی صاحب یا میں نہیر رنداوت صاحب۔ بہت شکریہ، پروگرام تجزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ، آئندہ بھی دیکھتے رہیے، اپنی آراء سے ہمیں مطلع کرتے رہیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔